اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعارف قرآن، حفاظت قرآن اور فضیلت قرآن کے اوپر۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بطور لیکچر کے BScs کی کلاسز جو یونیورسٹی میں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بڑا، ان کے اسائنمنٹ کے لیے، تھیسس کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعارف قرآن کے اوپر۔ تعارف کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے ہم قرآن کا معنی پڑھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا جو لفظی معنی ہے، قرآن کا لفظ یہ قراءت سے مشتق ہے، قراءت سے، جس کا معنی ہے پڑھنا یا جمع کرنا۔ تو کیونکہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا اصطلاحی معنی اگر ہم بات کریں تو قرآن کا اصطلاحی معنی کہ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ اقدس پر 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے اتاری۔ وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے اتاری 23 سال کے عرصے میں جبریل امین کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، اس کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن کی، کہ قرآن کا مجموعہ، کہ قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جی۔ سب سے پہلے کہ دیکھیں گے جی، قرآن کی 30 سپارے ہیں، قرآن کی 114 سورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، اس کے بعد 540 یا 542 رکوع، اور اسی طرح قرآن کریم کا 6666 آیات پر مجموعے اور 7 منزلیں، اس چیز کے مجموعے کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بات ہوتی ہے قرآن پاک کی پہلی وحی، قرآن پاک کی پہلی وحی کے اندر چیز آتی ہے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات قرآن کی پہلی وحی ہے۔ اور اسی طرح آخری وحی کی بات کریں تو سورۃ المائدہ کی، یعنی 6 سپارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت قرآن پاک کی آخری وحی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اس آیت کے اترنے کے بعد، یہ آیت خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو یہ آیت جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور تقریباً 80 یا 86 دن دنیا میں موجود رہے، لیکن اس کے بعد قرآن کی وحی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نہیں بھیجی۔ ہاں، یہ اور الگ بات ہے، اختلافی بات ہے کہ قرآن کی آخری وحی یہ والی ہے یا کوئی اور آیت ہے۔ بہرحال قرآن کی آخری وحی، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے۔ اس کے بعد بات چلتی ہے قرآن کی ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک جبریل امین کے ذریعے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس ترتیب کے ساتھ نازل کیا، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب نزولی، یعنی اللہ رب العزت نے جیسے اتارا، مثال کے طور پہ سورۃ العلق کی پہلی آیات پہلے آئیں، آخری آیت سورۃ المائدہ کی آئی، یعنی جس ترتیب سے آیا قرآن پاک آسمان سے، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بات ہے ترتیب توقیفی کی۔ ترتیب توقیفی یہ ہے کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب لگوائی کہ یہ والی آیت فلاں آیت کے بعد رکھیں، یہ والی جو ہے نا جی سورت فلاں سورت کے بعد رکھے، فلاں سپارے کے بعد رکھے، یہ جو ترتیب حضور نے لگوائی، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ترتیب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لگوا کے گئے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زبان اقدس سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ نے جو بھی بولا اللہ کے حکم اور ارادے اور اللہ کے مشورے سے ہی بولا ہے. تو یہ جو ترتیب توقیفی ہیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتلایا اور انہوں نے اس ترتیب سے ترتیب توقیفی کروائی. یہاں پہ آپ وہ والا واقعہ نوٹ کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، کہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے بات لکھی کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک جب 6 سال تھی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پڑھانے کے لیے کسی کے پاس بھیجا اور اس استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھیں جی الف، یعنی اس طرح کا کوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ بھائی مجھے اس الف کا معنی بتائیں. انہوں نے کہا جی بیٹا اس کا کوئی معنی نہیں. پھر انہوں نے بولا آپ بس پڑھیں الف. تو انہوں نے کہا جی یہ اس کا مجھے معنی بتائیں پھر میں پڑھوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی استاد محترم نے فرمایا بیٹا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا بھائی اس کا معنی میں تب تک وہ لفظ نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے اس کا معنی نہ معلوم ہو، میں بغیر معنی کے لفظ نہیں پڑھتا. تو پھر استاد محترم نے فرمایا بیٹا کیا اس کا کوئی معنی بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں اس کا معنی ہے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. استاد نے فرمایا جی بتائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ذرا میری جگہ پہ آئیں اور میں آپ کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، پھر ہم آپ کو الف کا معنی بتلائیں گے. حضرت عیسیٰ استاد کی مسند پہ بیٹھے، استاد نیچے آ کے بیٹھے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الف سے اللہ کی وحدانیت کے اتنے دلائل پیش کیے. پہلے تو استاد یوں کر کے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بولا بیٹا یہ تو نہیں بول رہا، تیری زبان پہ کوئی اور بول رہا ہے. پھر یہاں قرآن کی آیت حضرت نے لکھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی خود نہیں بولتا، نبی کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. یہ تھا تعارف، تھوڑا سا تعارف، قرآن کا تعارف. اس کے بعد بات آتی ہے حفاظت قرآن کی. دیکھیں حفاظت قرآن ہر زمانے میں ہوئی، اللہ رب العزت نے کی اور قیامت تک کی صبح تک کے لیے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی بھی شخص اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جیسا ہے ویسا رہے گا قیامت تک کی صبح تک کے لیے. قرآن کی حفاظت کے 3 ادوار ہیں. نمبر 1 عہد نبوی، عہد صدیقی، عہد عثمانی. عہد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی؟ عرض کیا کہ قرآن کی حفاظت حضور کے اوپر جب بھی کوئی آیت اترتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلوا کر کے اس کو لکھوا لیتے تھے. تو صحابہ کے پاس جو چیز موجود ہوتی، چمڑے کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، جہاں بھی میسر جو چیز میسر ہوتی اس کے اوپر لکھ کے مسجد نبوی میں انہوں نے ایک جگہ، ایک تاکچہ، ایک جگہ جو ہے نا الماری ٹائپ آپ لگا لیں، وہ متعین کی ہوئی تھی اور صحابہ وہاں جا کے لکھ دیتے تھے، لکھ کے رکھ دیتے تھے. اور دوسرے صحابہ کرام اور عورتیں جن کو شوق تھا وہ جا کے ان آیات کو یا تو نقل کر لیتے یا پڑھ لیتے اور یاد کر لیتے. اس طرح جیسے جیسے آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا، محفوظ بھی ہوتا رہا. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی حفاظت ہوئی. اس کے بعد آتا ہے عہد صدیقی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد کئی سارے فتنوں نے سر اٹھایا. جہاں پہ ایک فتنہ زکوٰۃ کے منکرین کا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بھی دیکھیں جو شخص حضور کے زمانے میں اونٹ بھی دیتا تھا اور ساتھ اس کی مہار بھی دیتا تھا، آج اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے خالی اونٹ دینا ہے اور اس کی نکیل نہیں دینی تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا. تو ایک فتنہ اٹھا منکرین زکوٰۃ کا، اور اسی طرح کئی فتنوں کے بعد ایک فتنہ اٹھا مدعیان نبوت کا.
یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضور نے دنیا میں حضور خود بتلا کے گئے میرے بعد کئی جھوٹے، یعنی 30 کے قریب جھوٹے ملعون جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اس شخص نے کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور اس نے بڑے صحابہ کو شہید کیا، اور اس بات پہ کہ جو ہے نا تم میری بات کی گواہی دو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو صحابہ نے تو سیدھے سیدھے انکار کیا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ ہم اس کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور وہ جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور ان میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ قرآن تھے، یعنی قرآن کے حافظ تھے، وہ 700 صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر نے حضور کے وصال کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ شریک تھے، بدری صحابی جو ہیں، جہاد کے بعد کسی بھی جنگ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بطور نشانی ہے، ہم ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن قربان جب حضور کی عزت کی بات آئی تو حضرت ابوبکر نے اپنا بنایا قانون بھی توڑا اور فرمایا اس جنگ کے اندر بدری صحابہ بھی جائیں گے، کیونکہ یہ حضور کی عزت کی بات ہے، لہذا بدر والے صحابہ بھی جس جنگ میں شریک ہوئے اس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے۔ اور 700 جب صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو فرمایا ابوبکر اگر اس طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو ہمیں خطرہ ہے مجھے کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ہم لوگوں سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو کیا کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر نہیں مانے، لیکن اس کے بعد بار بار اصرار کے بعد، صحابہ کے اصرار کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کی نگرانی کے اندر فرمایا کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دی جائے، اور انہوں نے محنت کر کے قرآن پاک کو لکھا، اور اس کو کتاب بنائی، وہ مصحف بنا، اور اس مصحف کا نام مصحف صدیقی تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے دور میں اس طرح قرآن پاک کی حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں قرآن پاک کی حفاظت اس طرح سے ہوئی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے نا زبان میں، مثال کے طور پہ زبان تو سب کی عربی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اپنے لہجے اختیار کر لیے۔ تو حضرت عثمان نے جب یہ بات دیکھی تو ان کو یہ بات ناپسند ہوئی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو دوبارہ بلایا، اور وہ مصحف جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پاس تھا، ان سے وہ مصحف منگوایا، اور حضرت زید بن ثابت کو فرمایا کہ آپ جو ہے نا لغت قریش پر قرآن کو جمع کریں، اور آج کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن پاک لغت قریش پر پڑھا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کی کمیٹی کے اندر جو ہے نا قرآن کو لغت قریش پر جمع کیا، اور وہ سارے مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مصحف ہر ریاست کے اندر ہر یعنی مثال کے طور پہ بڑے بڑے جو وہاں کے اس وقت کے شہر تھے ان ریاستوں کے اندر بھجوائے، اور فرمایا آج کے بعد لغت قریش پر قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح قرآن پاک کی حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد بات آتی ہے حضرت، اور اس پہ واقعات بھی ہیں کہ حفاظت کیسے اللہ رب العزت نے فرمائی کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک میلہ ہوتا تھا، علماء جمع ہوتے تھے اور وہ مسائل پر گفتگو اور بحث ہوا کرتی تھی۔ وہاں ایک یہودی عیسائی عالم بھی آیا کرتے تھے، بڑا علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، لیکن اس کو مسلمانوں نے کہا بھئی آپ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، لیکن وہ بات نہ مانا۔ 1 سال 2 سال، جب تیسرے سال وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو مسلمانوں نے، علماء کرام نے پوچھا جب ہم نے آپ کو بولا تو آپ مسلمان نہیں ہوئے، اب کیا وجہ بنی آپ کے مسلمان ہونے کی؟ اس نے کہا بھئی وجہ یہ ہے
کہ میں جب یہاں سے گیا تو میں نے تورات کو لیا، تورات کے اندر تورات کے نسخے میں کچھ اپنی باتیں، کچھ کمی کی، کچھ کوتاہیاں کی، اور میں نے اس کو بازار میں جا کے جب دیا تو لوگوں نے لے لیا اور پڑھنا شروع کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اور اسی طرح زبور کو لیا، انجیل کو لیا، میں نے کمیاں کوتاہیاں کی، لوگوں کو دیا، لوگوں نے لے لیا، اس کے ماننے والوں نے۔ لیکن جب قرآن کی باری ہے اور میں نے قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں اپنی طرف سے بنا کے ڈالیں اور کچھ چیزوں کے اندر زیر زبر کی غلطی کی، میں نے کمی کوتاہی کی، تو جب میں نے مارکیٹ میں لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائے تو لوگوں نے فوراً وہ مصحف مجھے واپس کیے کہ بھائی یہ قرآن کے اندر یہ غلطی ہے، یہ یہاں پہ ایسا ہے، اس کو صحیح کریں پھر ہم قرآن پاک کو لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد اگر یہ کتاب محفوظ ہے تو یہ کتاب بھی سچی، یہ نبی بھی سچا اور وہ خدا بھی سچا۔ میں اس وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا اور میں کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے قرآن کی فضیلت کی، تو قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے ہمیں اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہم تو کمینے لوگ تھے، اس کتاب کو جب سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے کیا بنا دی؟ عزتیں بنا دی۔ حضور نے فرمایا جو اس قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور جس طرح زنگ کو اتارنے کے لیے اور چیزوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے ان کے زنگ اتارنے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا، کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اس وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی قرآن ایک ایسا ہے، حضور نے فرمایا، حضور کے حدیث ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل یاسین ہے، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا سورۃ الاخلاص، یعنی ایسی سورت ہیں جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس شخص نے بھی اس کو سینے سے لگایا وہ شخص دنیا سے اللہ رب العزت نے اس کو زمین سے آسمان تک کی بلندیاں عطا فرمائی، اس کو ترقیاں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا قرآن کی 30 آیتوں کی ایک ایسی صورت ہے جو شخص عشاء کے بعد اس آیت صورت کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ جو سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو ہمیں سورۃ الملک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو قرآن کی یہ بھی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کل قیامت کی صبح آدمی کے 2 سفارشی ہوں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے نہیں جائیں گے جب تک اپنی سفارش کرنے والے کو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ اور فرمایا ایک تو روزہ ہے، دوسرا قرآن پاک ہے۔ یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا اللہ یہ میری وجہ سے بھوکا رہا، اس نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، سارا دن بھوکا رہا، یا رب یا تو اگر میں تیری طرف سے حق ہوں، تیری طرف سے فرض تھا اور یہ روکا رہا تو میرے رب تو پھر اس کے اوپر رحمت فرما اور اس کو جنت میں بھیج۔ اللہ فرمائیں گے جا روزے، میں نے تجھے تیرے ایسا بندے کو جس نے تجھے رکھا میرے ڈر کی وجہ سے بھوک سے رکا رہا، میں نے اس کو جنت میں بھیجا۔ اور اسی طرح قرآن پاک انسان کی سفارش کرے گا، یا رب یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا رات کی تاریکیوں میں، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رکھتا تھا، یا رب اگر میں تیرا ہی کلام ہوں تو میرے رب تو کیا کر اس شخص کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ قرآن تو میرا سچی کتاب ہے، جا میں نے تیری سفارش کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ یعنی قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کا ایک اختلاف ہوا ایک بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ کہتا تھا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بادشاہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. بادشاہ اپنے ظلم پہ آ گیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پکڑا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارا جاتے تھے فرمایا اتنے سخت کوڑے کہ وہ کوڑا حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ ایک کوڑا جوان ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ جوان ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا, لیکن وہ مجھے ایک ایک دن میں وہ کوڑے جس جو ایک لگتا تو اور ہاتھی کیا کرتا بل بلا اٹھتا چیختا, مجھے وہ کوڑے ایک ایک دن میں 17 9 10 مارے جاتے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جسم اس وقت لکڑی کی طرح پتلا تھا, لیکن پھر بھی جو ہے نا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب مارا جاتا کوڑا تو فرماتے یا اللہ وہ ایک ڈاکو ابن مغیث یا اس طرح اس کا نام ہے کہ یا اللہ اس کو معاف فرما. تو فرمایا لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا اس ڈاکو نے مجھے بات سمجھائی کہ جب میں جا رہا تھا تو وہ سامنے آیا, کہتا ہے حضرت آپ کو کس وجہ سے پکڑا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں قرآن کی وجہ سے. تو فرمایا اس نے کہا کہ میں شیطان کا بندہ ہوں, مجھے انہوں نے 100 دفعہ پکڑا ہے اور میں پھر بھی جا کے وہی کام کرتا ہوں, کبھی اپنے شیطان کی میں نے پیٹھ نہیں لگنے دی, آپ ذرا خیال کرنا. حضرت نے فرمایا وہ کام تو اس کے غلط تھے لیکن بات مجھے اچھی سمجھا گیا. اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی کسی کو ملے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے احمد بن حنبل, اور یہ وہ شخص تھے کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا 99 دفعہ قرآن اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا خواب کے اندر, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جب اللہ کے پاس گئے اور کسی کو ملے تو اللہ نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل ذرا یہ بتاؤ آپ کو کوڑے کیوں مارے جاتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے اللہ یہ مجھے صرف اور صرف آپ کی محبت میں مارے جاتے تھے اور کوئی بھی کام نہیں تھا, آپ کے قرآن کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا احمد بن حنبل دنیا کے لوگ جنت میں آ کے میرا دیدار کریں گے, جا میں نے اپنے نور کے سارے پردے ختم کر دیے ہیں, جب تک قیامت نہیں آتی اے احمد بن حنبل تو اور میرا دیدار کرتا رہے قیامت تک کی صبح کے لیے. جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اللہ رب العزت نے اس کو عزتیں عطا فرمائیں, جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اللہ رب العزت نے اس کو زمین سے لے کے آسمان تک بلندیاں نصیب فرمائی. جس نے بھی قرآن کو کیا کیا اپنے سینے سے لگایا اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کو نیچا نہیں ہونے دیا. دیکھیں قرآن کے ساتھ نسبت, قرآن اتنی اہم کتاب ہے. دیکھیں یاد رکھیں ایک 10,000 کا سوٹ ہو اور وہ کیا ہے روڈ کے اوپر پڑا ہو, کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس کا ٹکڑا, کہ وہ چاہے جتنا مرضی ہے 100 روپے کا کپڑا لیں اور قرآن کا غلاف بنائیں اور روڈ پہ نہیں مسجد کے اندر پاک جگہ پہ اگر پڑا ہو, اور اگر جو بھی دیکھے فوراً اٹھاتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, چومتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت کسی اور چیز سے ہے اور اس ہلکے سے کپڑے کی نسبت قرآن سے ہے. اور قرآن کیا ہے جو بھی قرآن کے ساتھ لگتا ہے قرآن اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اس لیے قرآن کو سینے سے لگائیں, قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں, قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, اور یاد رکھیں قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کے کتنے حق ہیں؟ قرآن کے 4 حق ہیں. نمبر 1 زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا. نمبر 2 قرآن کو سمجھنا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا. نمبر 4 قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا. یہ 4 ہر انسان کے, ہر مسلمان کے اوپر قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کو صرف سجا کے الماریوں میں نہیں رکھنا بلکہ قرآن کو پڑھنا ہے. اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.